ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بچوں. بزم شاہین کافی دنوں کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ. صرف وجہ یہ رہی تھوڑے دن ہم نے پروگرام کو اپنے جو ہے سٹاپ کیا, ہولڈ کیا. اس کی ریزن یہ تھی کہ بچوں کے سکول سٹارٹ ہو رہے تھے. ایک ڈفرنٹ سسٹم آف ایجوکیشن, سسٹم آف لرننگ بچوں اور پیرنٹس کے لیے. سب بہت بزی تھے اپنے لیپ ٹاپس, مائکس, کمپیوٹر کو ٹھیک کرنے میں. اور خاص طور پر بچوں کی جو ہماری بہنیں ہیں, آپ کی ہماری جو بچوں کی جو خاص طور پہ جو ان کی مدرز ہیں, وہ بہت زیادہ بزی ہو گئیں بچوں کے ساتھ. اس وجہ سے ہم نے تھوڑا سا اپنے پروگرام کو ہولڈ کیا, لیکن الحمدللہ ہم اپنے پروگرام کو دوبارہ سٹارٹ کر رہے ہیں. آگے میں پروگرام کا انٹروڈکشن بھی کرواؤں گا, لیکن ہم اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز اس وقت تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں. میں حافظ عبد الرحمان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تلاوت قرآن پاک پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. لوگوں, تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے. مسلمانوں, اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو. وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے, اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے. جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے. اے نبی, یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر گواہیوں دینے والا, خوشخبریاں سنانے والا, آگاہ کرنے والا بھیجا ہے, اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ. آپ مؤمنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا سچ کہا. جزاک اللہ بیٹا, بہت زبردستی کی اور ترجمہ پیش کیا. یقیناً اللہ تعالیٰ کی خوشخبری ہے تمام مومنین کے لیے اور جنت کی بشارت ہے. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. اب ہم نعت رسول مقبول کے لیے ریان بلوچ جو ہیں ہمارے ساتھ بچے, ان کی ہم نعت آپ کے سامنے رکھیں گے. مجھے بس یہ بتائیے گا جب یہ آپ کو آواز آ رہی ہو اور آپ میری اسکرین دیکھ سکتے ہو. آپ کو آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی جی آ رہی ہے, آ رہی ہے.
जबरदस्त रेहान बलोच बड़ा एक तासर खींच देते हैं, और बहुत ज़बरदस्त जो आखिरी शेर आमना का लाल आया कमाल आया। मेरी दुआ है कि हम सब के बच्चे, हम सारे अब्दुर्रहमान और रेहान बलोच जैसे माशाल्लाह ये जज्बा भी लेके आएँ, आवाज़ भी लेके आएँ, और इसी तरह से अपने जज्बात का इजहार भी कर सकें। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में ऑलमोस्ट 40 पार्टिसिपेंट्स शामिल हैं, और इस प्रोग्राम को मेरे साथ हमजा भाई, इरफान भाई, वासिल भाई और ये सब हम होस्ट कर रहे हैं, और ये को होस्ट का मेरे साथ जो है इस वक्त जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं। फिर हम एक दफ़ा बताते चले। सबसे पहले तो मैं दोबारा आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, सारे बच्चों को, बज़्म शाहीन के शाहीनों को, और उनके साथ इस वक्त उनके जो भी फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं। आप सबको ये बता दें कि ये इस वक्त वेबिनार, ज़ूम का वेबिनार प्रोफेशनल प्रोग्राम है, फुली कंट्रोल्ड प्रोग्राम है। इसमें किसी के पास किसी भी किस्म का एक्सेस नहीं है जब तक कि हमारे होस्ट उस एक्सेस को ग्रांट नहीं करेंगे। ये इस वक्त कैमरा और वॉइस सबका डिसेबल्ड है। जब हमारे और आज के हमारे प्रोग्राम को डॉक्टर शुएब बरदुद्दीन जो है वो कंडक्ट करा रही हैं। जब कोई वो क्वेश्चन करें या कोई बात पूछें तो बच्चे अपने अटेंडीज में उनका नाम मौजूद है, वो अपना हैंड रेस करने की ऑप्शन है, वो हैंड रेस करेंगे, और हम उनका जो माइक है उसको अनम्यूट नहीं करेंगे, बस उसको एनेबल करेंगे। जब एनेबल होगा तो वो अपनी आवाज को अनम्यूट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन या अपनी बात रख सकते हैं। ये कंट्रोल्ड वर्जन है, प्रोफेशनल वर्जन है जो बज़्म शाहीन लेके आई है। इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम आगे चलेंगे। ये हमारा प्रोग्राम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का प्रोग्राम का पहला प्रोग्राम है। इसके साथ साथ हमारी एक और सीरीज भी हम लेके आ रहे हैं जिसको हमने कससल कुरान कोर्स का नाम दिया है, जिसमें इंशाल्लाह अच्छे प्रोग्राम होंगे। इस तरीके से हम अपने प्रोग्रामों को एवरी सैटरडे इसी टाइम पे बज़्म शाहीन अपने शाहीनों के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम लेके आएंगे। ये तमाम वर्चुअल प्रोग्राम है। वासिल भाई ने बड़ी खसूसी तौर पर ये भी मुझे हिदायत की कि बच्चों को हम बता दें, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी का कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में प्रोग्राम लेके आएंगे, ताकि बच्चों को जो इस वक्त कोविड की वजह से बिल्कुल घरों के अंदर मौजूद हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटी भी मिले कि वो आज़ाद फ़ज़ा में, खुली फ़ज़ा में बाहर आए, और किसी गार्डन में, ग्राउंड में, स्कूल में क्योंकि बिल्कुल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, तो बज़्म शाहीन चाहती है कि किसी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके, ताकि बच्चे अपनी वो तमाम स्किल्स जो हर शोबे में उनके अंदर मौजूद है उसको डिस्प्ले कर सकें। हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, और मैं दावत देता हूँ डॉक्टर शुएब बदरुद्दीन, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बच्चों के हंड्रेड्स ऑफ ट्रेनिंग और मोटिवेशनल प्रोग्राम कंडक्ट कर चुके हैं, PhD फ्रॉम जापान है, IT स्पेशलिस्ट हैं। मैं डॉक्टर आपको दावत देता हूँ कि हमारे जो ये प्रोग्राम है, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से और उनकी जद्दोजहद, जो उन्होंने इंसानियत को बचाने के लिए तारीखी जद्दोजहद की, उसका इस टाइटल पे आपने आज का ये प्रोग्राम डिजाइन किया। प्लीज आप प्रोग्राम को शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे अजीज़ भाइयों, और जो है वो हमारे जो तलबा के स्कूल के तलबा और तालबात, और हो सकता है कि बहुत सारे वालिदैन भी इस प्रोग्राम में शरीक हों, आप सबको जो है वो मेरी तरफ से सलाम। आज की नशिस्त में जो है वो हम एक अहम तरीन मौजू पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे, और वो मौजू है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल हैं, तो वो शख्सियत जो आइडियल है उसके मुतालिक हमें सबसे ज़्यादा जानना चाहिए। तो जो टाइटल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से आज की गुफ्तगू का, वो है सबसे ज़्यादा मुश्किल और ज़बरदस्त जद्दोजहद की कहानी।
تو اس جدوجہد کے اندر قلم بھی ہے، اس کے اندر گفتگو بھی ہے، اس کے اندر تلوار اور جہاد بھی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہے جس کا آج ہم جو ہے وہ مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی مختصر ٹائم کے اندر۔ ابتدائی گفتگو میں رکھتا ہوں پہلے انٹرو، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم موضوع کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے کن حالات میں یہ پروگرام ہو رہا ہے؟ محمود بھائی نے آپ کو تھوڑا سا بریف تو کر دیا، اور آپ خود اس کے جو ہے وہ وکٹم ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ دنیا ایک ایسے مرض کا شکار ہے، اس کو کورونا کہتے ہیں، اور دنیا اس سے بچنا چاہتی ہے، لیکن اب تک وہ ویکسین ایجاد نہیں کر پائی تمام تر دعووں کے باوجود۔ ان حالات میں جو ہے یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال جو ہے وہ میں کر رہا ہوں، لیکن آپ سے بھی جواب طلب نہیں کروں گا، میں خود ہی جواب دوں گا۔ کچھ سوالات ہوں گے جن کا میں آپ سے بھی جواب طلب کروں گا۔ فرض کریں کوئی سائنسدان ہے، اگر کوئی شخص، کوئی سائنسدان کورونا کی ویکسین یا دوائی ایجاد کر لے تو آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہوگی؟ سارے انسان اس کے متعلق کیا سوچیں گے؟ آپ یہی سوچیں گے نا، یہ ہمارا ہیرو ہے۔ اگر آپ کو اسکول نہ جانے کا شوق ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سارے کے سارے انسان جو ہے وہ کیا سوچیں گے؟ یہ ہمارا ہیرو ہے، اس نے ہمیں بڑی اذیت سے نجات دلائی۔ ہم ہر وقت جو ہے وہ ماسک پہن کے پھرنے میں مجبور تھے، ہم جا نہیں سکتے تھے، ہم بالکل پھنس کر رہ گئے تھے، اور یہ فرد ہے جس نے ہمیں جو ہے وہ اس مصیبت سے نجات دلائی، جس کو جو ہے وہ کورونا کہتے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ لوگ اس بات پہ اتفاق کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ آگ کے گڑھے میں انجانے میں گرنے والا ہو، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہو، اور کوئی ایسی جو ہے وہ جگہ ہے جہاں نیچے جو ہے وہ بالکل وہ نظر تو آ رہی ہے کہ وہ زمین ہے، لیکن اندر آگ چھپی ہوئی، اور ذرا سا آگے چلے گا تو دھڑام سے جو ہے وہ آگ میں گرے گا۔ تو اگر کوئی آگ کے گڑھے میں انجانے میں گرنے والا ہو تو، اور فرض کریں ہم ہی ہوں، اگر ہم ایک ایسے راستے پہ جا رہے ہوں جس میں آگے جا کر ہم آگ کے گڑھے میں گریں گے، اور ہمیں آگ کے گڑھے کے متعلق کچھ نہیں پتا کہ کوئی آگے آگ کا گڑھا ہے، اور ایک شخص آئے ہمیں روکے، اور ہم کہیں کیوں صاحب آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں، ہم تو بڑھیں گے آگے، ہم اس کی بات نہ مانیں، مگر وہ ہمارے راستے میں دیوار بن جائے، وہ کہ میں نہیں جانے دوں گا، آپ بولیں کیا مصیبت آ گئی ہے، کیوں میرے راستے کی دیوار بن گیا، لیکن بعد میں ہمیں پتا چلے کہ یہ شخص تو سچا تھا، اس شخص کی بات سچی تھی، تو ہم اس کے متعلق کیا سوچیں گے؟ ہم یہی سوچیں گے نا، یہ تو ہمارا بڑا محسن تھا، ہم نے اس سے بدتمیزی کی، ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی، ہم نے اس کو برا بھلا کہا، لیکن اس نے جو ہے وہ ہمیں بچا کر چھوڑا۔ تو آپ جو ہے وہ اب دو محسن دیکھ لیا آپ نے، ایک کورونا کی ویکسین کا محسن، ایک وہ محسن جس نے جو ہے ہمیں آگ سے بچایا۔ تو آج کے پروگرام کا موضوع جو ہے نا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کو آگ سے بچانے کے لیے کی گئی سب سے زیادہ مشکل اور زبردست جدوجہد کی کہانی۔ ہم اصل میں وہ جو انسانیت جو آگ کے گڑھے میں گرنے والی ہے، اسے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس انسانیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بچایا اور بچانے کی کوشش کی، اس کے لیے جو جدوجہد کی، آج ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے۔ کیسی آگ ہے یہ؟ آپ سوچ رہے ہوں گے، آپ کے ذہن میں آگے ہوگا، آپ کو آپ کے والدین نے تربیت دی ہوگی کہ یقیناً یہ شعیب بھائی جہنم کی آگ کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ آگ جو دنیا میں نظر تو نہیں آتی لیکن دلوں کو اندر ہی اندر جلا رہی ہوتی ہے۔ سب کچھ پا کر بھی سکون میں اثر نہیں آتا، انسان بولتا ہے یار سب کچھ ہے لیکن دل میں سکون نہیں ہے، دل میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ سب کچھ پا کر جو ہے وہ کچھ کھونے کا احساس، سکون نہ ملنے کا احساس، ڈپریشن کی دوائیاں جو ہے وہ کھانے، رات کو نیند نہیں آتی ہے، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ آخرت میں وہ آگ اصل شکل دھارے گی، وہ آگ جو ابھی دلوں میں ہے وہ آگ جو ہے وہ اب جسم کو جلائے گی، اور جو آخرت میں حقیقت میں جلائے گی، جس آگ میں صرف ایک ڈبکی، حدیث کے مطابق ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے نا عیش میں رہا ہوگا، اس کو صرف ایک ڈبکی دی جائے گی جہنم میں، اور وہ بولے گا کون سا عیش جو میں نے کیا تھا، تو کون سا عیش میں نے کیا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ جس آگ میں صرف ایک ڈبکی کو انسان دنیا کے سارے مزے بلا دے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کی تمثیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دی ہے کہ جو ہے وہ میری مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس نے ایک آگ جلائی۔ اب وہ آگ جلائی روشنی کے لیے، لیکن
پروانے ہیں کہ اس آگ کے اندر کودے جا رہے ہیں. پرپس یہ نہیں تھا کہ اس آگ کے ذریعے پروانے جلیں, لیکن وہ تو اس کے اندر دوڑے چلے جا رہے ہیں. تو جو ہے وہ اب میں انہیں پکڑ کے جو ہے وہ فرد جو ہے پکڑ کے ان پروانوں کو آگ میں گرنے سے بچا رہا ہے. اسی طرح تم جو ہے وہ جہنم کی آگ میں گرے جا رہے ہو اور میں تمہیں جو ہے پکڑ کے جو ہے جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں. تو یہ کورونا کی ویکسین سے زیادہ اور کسی ایک فرد کو بچانے سے زیادہ بڑا کام ہے, اور بہت بڑا کام ہے, بہت عظیم الشان کام ہے, جس کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں, انہوں نے دیا, جس کی بدولت آج ہم جو ہے مسلمان ہیں. آج ہم ان کی شان میں جو ہے بات کر رہے ہیں. تو جب اتنا بڑا احسان ہے, جب کورونا کی اگر کوئی ویکسین بنا لے گا تو ہم اس کے مشکور ہوں گے, ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ راستہ دکھایا جس کے سے ہم ایک انتہائی خطرناک قسم کی آگ سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بچا لیے جائیں گے, اللہ نے چاہا, اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس عظیم ہستی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اب اس عظیم ہستی کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکر کرنے کا طریقہ سکھلایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والوں تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو. Surely Allah and his angels send blessings to the prophet. Oh who you believe, do pray Allah to bless him and send your salam to him in abundance. تو اب جو ہے وہ یہاں تو ایک بات اور بھی سامنے آ گئی اس قرآن کی آیت سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کے نتیجے میں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے صلات بھیج رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی ان پر درود بھیج رہے ہیں, ملائکہ بھی ان پر درود بھیج رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح درود بھیج رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی پر درود کا مطلب کیا ہے؟ صلات کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہیں, وہ ان پر مہربان ہیں, وہ ان کے درجات بلند کر رہے ہیں, وہ ان کے ذکر کا بلند کر رہے ہیں, ان کے مشن کو جو ہے کے لیے جو ہے وہ افراد کار مہیا کر رہے ہیں. یہ سب کے سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا مطلب ہے. اس کے بعد جو ہے فرشتے کر رہے ہیں. فرشتے کیا کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند فرما, ان کو مقام محمود پر پہنچا, ان کی امت پر اپنا کرم فرما. اس طرح ملائکہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں. تو اللہ بھی ان پر درود بھیج رہے ہیں, ملائکہ بھی. تو اب اہل ایمان کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی پر جو ہے درود و سلام بھیجنا چاہیے. اور ایمان لانے والوں کا درود و سلام جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, آئیڈیا کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد, درود ابراہیمی سب سے مشہور درود ہے. اسی طرح التحیات کے اندر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کرتے ہیں. لیکن آئیڈیا کیا ہے کہ ہم اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اے رب دو جہاں, جس طرح تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے پایاں احسانات فرمائے ہیں, تو بھی ان پر بے حد و حساب رحمت فرما. اب ہم کس طرح, ہم تو اللہ سے ہی دعا کر سکتے ہیں اللہ کے نبی کے جو ہے وہ اپنے نبی کے درجات بلند کروا. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد و بے حساب رحمت فرما, ان کا مرتبہ دنیا میں بھی سب سے زیادہ بلند کر, اور آخرت میں بھی انہیں تمام مقربین سے تقرب عطا فرما, سب سے آگے نبی ہمارے نبی ہوں, اور ہمیں ان کا سچا فرمانبردار بننے کی توفیق عطا فرما. تو اس طرح جو ہے وہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں. تو درود السلام پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, قرآن کی پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل. دوسرا یہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم پر احسان ہے, اس احسان کا ہم شکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ کہ جب ہم کسی کے احسان کو یاد رکھتے ہیں اور اپنے محسن کی تعریف کرتے ہیں تو ہمارے اندر اپنے محسن کی محبت پیدا ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک نقطہ رکھ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی اسکول لائف میں اس کو سوچتے ہوں, لیکن جو ہے وہ اس موقع پر اس کا جو ہے میری انڈرسٹینڈنگ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نا. بعض دفعہ انسان سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحان اللہ پڑھو, میری تعریف کرو, میری تعریف کرو, اور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرو. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہماری تعریف کی ضرورت نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری تعریف کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات ہمیں خوب سمجھ لینا چاہیے. تعریف کرنے کا فائدہ کس کو ہے؟ ہمیں. لیکن کیسے فائدہ ہے؟ دیکھیں ہماری کامیابی جو ہے نا وہ ہے اللہ کے بتائے ہوئے
راستے پر چلنے میں. ہماری کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں. اور اللہ کے راستے پر چلنا ناممکن ہے جب تک کہ ہم اللہ کو یاد نہ رکھیں. اور اللہ کو یاد رکھنے کے لیے کیا طریقہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں سے پکاریں. جب ہم اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں سے پکاریں گے تو ہمارے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھے گی, اللہ سے محبت ہوگی. جب ہم سے اللہ سے محبت ہوگی تو ہمارے لیے اللہ کی بات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے, سلام بھیجیں گے, اور ان کو جو ہے وہ دل میں ہم جو ہے تشکر محسوس کریں گے, شکر محسوس کریں گے کہ انہوں نے ہم پر اتنا احسان کیا کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچایا. تو پھر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اندر محبت پیدا ہوگی. جب ہمارے اندر محبت پیدا ہوگی تو پھر جو ہے وہ ہمارے اندر کیا ہوگا, ہم اس محسن کی بات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. ہم کہیں گے اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے, تو ہم ان کی بات پر عمل بھی کرنا شروع کر دیں گے. اور پھر اصل میں تو یہی ہے کہ ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, یہی ہونا چاہیے کہ ہم محسن انسانیت کی اتباع کریں, فالو کریں ان کو. تو آج کا پروگرام جو ہے وہ کس لیے ہے؟ آج کا پروگرام اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر جو احسان ہے اس کو یاد کرنے کے لیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تاکہ ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو, ہمارے اندر حب رسول پیدا ہو. اور جب ہمارے اندر حب رسول پیدا ہوگا تو کیا ہوگا, ہمارے اندر اللہ کے رسول کی اتباع کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. پھر ہمارے اندر اس بات کا جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہیں ہم ان پر عمل کرنے لگیں, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, ہم آگ میں جانے سے بچ جائیں گے. تو یہ ابتدائیہ تھا, ابتدائی گفتگو تھی میری. اب میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مشکل اور زبردست جدوجہد کی کہانی کا پس منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ کلیم ہے, یہ ایک دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جدوجہد ہے, ان کی جو اسٹرگل ہے, سب سے زیادہ مشکل ہے, سب سے زیادہ زبردست ہے. کوئی کہہ سکتا ہے بھائی صاحب آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں, فلاں صاحب ہیں سکندر اعظم, ان کی جدوجہد جو ہے بڑی زبردست قسم کی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے نیپولین, کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو ہے وہ اصل میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوشش جو ہے وہ, ہم کسی کو انبیاء کے بارے میں تو ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے, لا نفرق بین احد من رسولی. لیکن آپ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کی جدوجہد کو دیکھیں اور اس نتیجے کو دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا, تو آپ کہہ اٹھیں گے کہ آپ کی جدوجہد یقیناً سب سے زیادہ مشکل تھی اور یقیناً سب سے زیادہ زبردست تھی. تو اس تناظر میں ہم جو ہے وہ پس منظر دیکھیں گے. سب سے پہلے پس منظر کیا, اور پس منظر کے اندر ہی ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس چیلنج کی نوعیت کیا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا. تو کانٹیکسٹ میٹر, ہم اب دیکھیں گے کہ اس وقت کے حالات کیا تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. لیکن اس سے پہلے ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھیں, ہم ذرا اور پیچھے چلے جائیں گے. کہاں پیچھے چلے جائیں گے؟ سب سے زیادہ مشکل اور زبردست جدوجہد اسٹرگل کیسے. ایک وقت آتا ہے, قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ زمین کے متعلق آسمان میں کچھ فیصلے ہوئے, زمین کے متعلق آسمان میں کچھ فیصلے ہوئے. یہ زمین جو ہمارے نظام شمسی کا تیسرا سیارہ ہے, اس زمین کے متعلق آسمان میں کچھ فیصلے ہوئے, اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ دنیا میں انسان کو خلیفہ بنایا جائے گا. یعنی کہ وہاں پر انسان کو اختیار ہوگا کہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کرے یا نہ کرے. لیکن بہرحال وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو چھپا لیں گے, وہ غیب میں چلے جائیں گے, اور انسان کو اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے کہ وہ زمین پر اپنے رویے سے ثابت کرے کہ بن دیکھے بھی وہ اللہ کی بات مان سکتا ہے اور زمین کی تعمیر کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے اس تناظر میں جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. وہ سب سے پہلے انسان ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی کہ فرشتوں کو کہا کہ ان کو سجدہ کیا جائے. فرشتوں میں ایک جن بھی تھا جس کا نام ابلیس تھا. ابلیس نے کہا کیسی بات کر دی آپ نے, میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں, یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے, یہ مٹی سے بنا ہوا ہے, میں آگ سے بنا ہوا ہوں. اس نے کچھ دلائل دیے. ابلیس کا یہ چیلنج تھا, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس چیلنج کیا کہ دیکھیں جی آپ نے انسان کو خلیفہ تو بنایا ہے لیکن انسان خلافت کا مستحق نہیں ہے. میں یہ بات ثابت کر کے دکھا دوں گا آپ کو کہ آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ ابلیس تمہیں مہلت حاصل ہے, جو تمہاری بات مانے گا اس کو جہنم جانا ہوگا, اور جو میرے سچے بندے ہوں گے ان پر تمہارا کوئی وار نہیں چلے گا. بعض واقعات کے بعد
حضرت آدم علیہ السلام، وہ واقعات آپ کو پتہ ہے کہ پھل کس طرح کھا لیا. بعض واقعات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی دنیا میں آمد ہوئی اور انسانوں کی آزمائش شروع ہو گئی. اچھا کوئی ریز ہینڈ ہو رہا ہے؟ کوئی ایسا سوال ہے نا درمیان میں تو مجھے بتا دیجیے گا نا. دیکھ رہا ہوں کہ کئی ونڈو آتی ہے کہ لوگ بچے ریز ہینڈ کر رہے ہیں نا. اچھا تو اب تناظر یہ ہے کہ جو ہے وہ انسان زمین پر ہے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ شروع کیا جس کو انبیاء کا سلسلہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سب چیزوں کا بندوبست فرمایا. آکسیجن، واٹر، پانی، اور جو ہے وہ کھانے کے لیے جو ہے وہ پھل فروٹ، سبزیاں، اور جو ہے وہ گوشت، طرح طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضروریات کے لیے پوری کرنے کے لیے بنائیں. مگر ہماری ہدایت کے لیے جو ہے وہ اب ہماری روح کی بھی ضرورت ہے نا کہ ہم کیسے زندگی گزاریں. یہ ساری چیزیں تو ہمیں پتہ چلیں، ٹھیک ہے ہمیں یہ تمام چیزیں اس لیے دی گئیں کہ ہم جی سکیں اس دنیا میں اچھی طرح، لیکن کس مقصد کے لیے جئیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے انبیاء کو دنیا میں بھیجا. یہ انبیاء جو تھے یہ بھی ہماری طرح انسان تھے، ہماری طرح کھاتے پیتے تھے، ہماری طرح بازاروں میں چلتے تھے، لیکن یہ انبیاء بہت عظیم انسان تھے، بہت زیادہ عظیم انسان تھے. یعنی کہ آپ ان کو ہماری طرح نہیں سمجھیں، یہ اتنے عظیم انسان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے منتخب کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مشن پر بھیجا کہ لوگوں کو زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ دکھائیں. سیدھا راستہ کو کہتے ہیں صراط مستقیم. تو انبیاء کے ذریعے جو ہے بندوں کو کیا پتہ چلتا ہے؟ صراط مستقیم کا پتہ چلتا ہے. یہ انبیاء دعوت دیتے اور سمجھاتے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے. تو اب انبیاء اسٹرگل کرتے، انبیاء سمجھاتے، انبیاء لوگوں کو بتاتے کہ غلط راستہ یہ، صحیح راستہ یہ. تو کچھ لوگ ہوتے جو ان کی بات پر ایمان لے آتے اور بہت سارے جو ہے وہ نہیں لاتے. پھر یہ انبیاء جو تھے ان کی دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے. تو جو بقیہ رہ سے اہل ایمان ہوتے ان کو شیطان مزید گمراہ کرنے کی کوشش کرتا، یا ان کو نہیں تو ان کی اولاد کو. چنانچہ جو بچے کھچے اہل ایمان تھے ان کو بھی شیطان جو ہے اغوا کر لیتا. چند لوگ ہوتے جو ثابت قدم رہتے، بہت کم لوگ. شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف حربے اختیار کرتا تھا اور کرتا ہے. یہاں پر جو ہے میں آپ کے سامنے پول 1 لانچ کر رہا ہوں. اب جتنے بھی شرکا ہیں، میں ایک سوال ان کے سامنے آئے گا ونڈو پر. میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں. شیطان کا کون سا حربہ ہے جو آپ کو سب سے خطرناک لگتا ہے نا؟ صرف ایک سوال ہے، آپ کو اس کا جواب دینا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. آپ کی ونڈو پہ نا ایک جو ہے وہ سوال آئے گا. ڈاکٹر صاحب اس کا سوال بچے ہینڈ ریز کر کے دیں گے یا کوئی ٹائپ؟ نہیں، ان کے سامنے ونڈو آئے گی، اس کے اندر جو ہے نا وہ ان کو ایک آپشن ابھی میں کر رہا ہوں پھر آپ کو بولتا ہوں نا. لانچ پولنگ، الاؤ پینلسٹ ٹو ووٹ آلسو ہے. لانچ پولنگ. کوئی سوال آیا آپ لوگوں کے سامنے ونڈو میں؟ بالکل سوال آ گیا نظر. آپ کے ہاں ایک ہی سوال ہے. سوال دیکھیں میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. آپ کے خیال میں شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کون سا ہے؟ ان یور اوپینین واٹ از دا شیطان گریٹسٹ ویپن؟ پہلا ہے لالچ، دوسرا ہے خوف، تیسرا ہے جہالت، چوتھا ہے تکبر، پانچواں ہے فضول تفریح، چھٹا ہے مصروفیت، اور ساتواں ہے مایوسی. یہ 7 چوائسز ہیں آپ کے پاس، ان میں سے آپ جس کو سلیکٹ کرنا چاہیں. مطلب ہم کلک کر کے سلیکٹ کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی، جو وہ ہے نا ساتھ میں ایک بٹن ہے، آپ اس کو کلک کریں اور پول کر دیں نا. اس طرح کی کچھ چیز آ رہی ہے کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا آپ لوگوں کے سامنے کیا نظر آ رہا ہے، لیکن جواب مل رہا ہے نا؟ جواب مل رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ونڈو پہ نظر آ رہا ہے؟ بالکل زبردست. اس وقت مایوسی سب سے، تکبر آگے ہے، اگنورنس بچوں نے لکھا ہوا ہے 33% اگنورنس کو بچے کہہ رہے ہیں. یہ بڑھتا جا رہا ہے پول، جیسے جیسے بچے آنسر دے رہے ہیں پول اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے. اور ماشاءاللہ بچے بہت تیزی سے، میرا خیال ہے پول کمپلیٹ ہو گئے آلموسٹ. بچوں نے اب تک سب نے آنسر دے دیے لگ رہا ہے. نہیں ابھی 31 بچوں نے جواب دیا. ابھی تھوڑی سی رک جائیں. اس وقت بچے اگنورنس کو سب کہہ رہے ہیں کہ 33 نے جواب دیا اب تک ہے نا؟ 15 نے ابھی جواب نہیں دیا. اچھا 15 میں ہم بھی ہیں تو کم از کم 5 اور ہونے چاہیے.
ڈاکٹر صاحب بہت زبردست اس وقت بچوں کے جواب آ چکے ہیں. جی جی ٹھیک ہے، میں آگے بڑھتا ہوں کیونکہ تو اب اس کے اندر جو میرے پاس نتیجہ ہے نا اس کے 24% نے لالچ کو کہا ہے کہ شیطان کا سب سے خطرناک ہتھیار لالچ ہے. 3% کا خیال ہے فیئر ہے. 15% کا خیال ہے اگنورینس یا جہالت ہے. 29% کا خیال ہے تکبر ہے. 12% کا خیال ہے فضول تفریح ہے. اور 18% کا خیال ہے مایوسی ہے، لاس آف ہوپ. 0% کا خیال ہے مصروفیت. یہ جو ہے وہ جواب مجھے موصول ہوئے نا. آپ میں سے جو کو ہوسٹ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. جی جی رزلٹ بالکل نظر آ رہے ہیں. یہ میں نے شیئر رزلٹ بھی کر دیا، ہو سکتا ہے اب اٹینڈیز کو نظر آ رہا ہو رزلٹ. اچھا اچھا ویری نائس. ہمیں نظر آ رہا تھا ایز اے پینلسٹ، لیکن جی اب اٹینڈنس کو بھی نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کے جو ہے وہ آ رہا ہے. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تکبر جو ہے وہ آن دا ٹاپ ہے. اس وجہ سے اس کا کلر ذرا کچھ اور کلر ہے. اور یہ 31% جو ہے بچوں کا شرکا کا یہ خیال ہے کہ ایروگینس تکبر جو ہے نا وہ. اب میں اسٹاپ شیئرنگ کر رہا ہوں یہ ریزلٹس کا. ڈاکٹر صاحب اگر آپ بچوں سے کسی سے پوچھ لیں کہ ان کو رزلٹ نظر آیا تھا. جی جی بالکل، آپ دیکھ لیں، آپ کر لیں، آپ کے اختیار میں بھی ہے نا. جی جی محمود بھائی رزلٹ آ رہا تھا ہمیں. اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں پروگرام کو. ہم پینلسٹ ہیں نا، تو پینلسٹ کو نظر آ رہا تھا شروع سے ہی بچوں سے. اس وقت میں نے آسک ٹو انمیوٹ کیا عبد الودود کو اور طیب صدیقی کو. آپ ذرا دونوں میں سے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو رزلٹ نظر آ رہا ہے؟ جی نظر آیا تھا. چلیں ویری نائس بچے، ٹھیک ہے زبردست بیٹا. چلیں آگے چلیں. جی آگے چلیں. اچھا تو اب آپ لوگوں نے کچھ کر لیا. اب ہم جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال رہی نا. سب سے پہلے جو ہے شیطان کا ہتھیار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ لالچ. لالچ بری بلا ہے ہم یہ کہتے ہیں نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان سے پہلے جو ہے وہ جو بھی انبیاء تھے جب وہ دعوت دیتے تھے تو لوگ جو ہے وہ سوچتے تھے کہ اس دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے میں تو دنیا کا بڑا نقصان ہو جائے گا، میرے سارا پیسہ چلا جائے گا، یا میرے پیسے کو نقصان ہو سکتا ہے، مجھے بہت سارے دشمن بنانے پڑیں گے. تو لالچ جو ہے وہ بنیادی طور پر انسان کو شیطان کے فریب میں لے کر آ جاتا ہے. آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے؟ یہ کیا ہوا؟ یہ محمود بھائی کلیئر ہے آپ کو یا کوئی اور ساتھی؟ نظر آ رہی ہے تصویر؟ نظر آ رہی ہے کیا؟ اچھا چلیں دوسری تصویر کے بعد میں کمنٹ لوں گا کسی بچے سے. جی کوئی ساتھی کوئی طالب علم بتانا چاہے گا کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کچھ پارٹیسپینٹ نے ریز ہینڈ کیا ہے. سر یہ کوئی اور ویڈیوز آ رہی ہے. نہیں ویڈیوز آ رہی ہیں. ویڈیوز کا کیا کانٹینٹ میں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ویسے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ اس نے شیطان نے لالچ دی ہے اور لالچ دینے کے بعد اسے پکڑ لیا. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ بہت سارے جوابات آئیں گے، لیکن ٹھیک ہے اس کا مطلب کمیونیکیٹ ہو گئی یہ بات کہ انسان لالچ کے چکر میں جو ہے شیطان کے ہاتھ میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اور جو ہے وہ انسان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ انسان جو ہے وہ لالچ کے چکر میں وہ چیز اٹھاتا ہے جو کہ انسان جو ہے وہ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا. دوسرا جو شیطان کا ہتھیار ہے، یہ جو آپ نے سوالات میں سلیکٹ کیا تھا تو کسی نے لالچ بھی سلیکٹ کیا ہوگا. دوسرا ہتھیار جو شیطان کا ہے وہ ہے خوف. یہ جو ہے خوف ہے انسان کو ایک اور طریقے سے مارتا ہے کہ کہیں میری جان کو خطرہ ہے، میری عزت کو خطرہ ہے، میری آبرو کو خطرہ ہے، اور جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا میرے ساتھ ہو سکتا ہے. تو شیطان جو ہے ڈرا کر، یہاں تک کہ پیسے کے حوالے سے بھی کہ میرے پیسوں کا نقصان نہ ہو جائے، انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ انسان نبیوں کی بات کو سننے سے انکار کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہی اچھا. یہ دوسرا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا ہتھیار. تیسرا ہتھیار جو ہے وہ شیطان کا کیا ہے؟ وہ جہالت ہے. جہالت جس کی بنیاد پر انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے یار، کیا مصیبت ہے، اس علم کو کیوں حاصل کریں، کیا چیک کرنے کی ضرورت ہے، زندگی گزر تو رہی ہے، دوسرے بھی دنیا زندگی گزار رہے ہیں، میں بھی زندگی گزار رہا ہوں، تو فرق کیا پڑتا ہے؟ تو یہ تناظر بن جاتا ہے جہالت کا کہ جہالت میں رکھ کر جو ہے شیطان انسان کو مارتا ہے. ایک جو ہے نا وہ مثل ہے اردو کے اندر، اس کو کہتے ہیں، اگزامپل ہے بھیڑ چال.
بھیڑ چال کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک بھیڑ جو ہے وہ جو کام کر رہی ہے دوسری, اگر ایک بھیڑ جو ہے نا وہ گڑھے میں گر رہی ہے نا, تو دوسری بھیڑ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے, وہ بولی کہ آگے والی بھیڑ نے کیا کیا ہے, آگے والی بھیڑ نے اگر کچھ بھی کیا ہے میں اس کو فالو کروں گی. اور اس طرح جو ہے وہ انسان جو ہے وہ دوسروں کو اندھا دھند فالو کر کے جو ہے اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں گراتا ہے. چوتھا جو ہتھیار ہے شیطان کا وہ تکبر ہے. انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت اونچی چیز سمجھنے لگتا ہے, حالانکہ وہ جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ کمزور مخلوق ہے, لیکن اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ وہ بہت میگنیفائی کر لیتا ہے گویا کہ اپنے آپ کو نا. اچھا, اس تصویر کے حوالے سے کوئی بات کرے گا؟ یہ میں طیب صدیقی صاحب کا کچھ دیکھ رہا تھا, طیب صدیقی بچے, ان کو اگر کریں یا کسی اور کو, کہ بار بار میرے پاس ان کی ونڈو آ رہی تھی. جی کسی نے جی 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 اس کیا میں دیکھ رہے یہ ہیں؟ بلی ہے, وہ جی جی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھی تھی تو وہ خود کو شیر سمجھ رہی ہے, حالانکہ وہ شیر ہے نہیں, پر وہ خود کو شیر یا بلی سمجھ رہی ہے. ٹھیک ٹھیک, بہت زبردست. بہت زبردست, بہت زبردست, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے نا وہ فضول تفریح جو ہے نا وہ ہمارے طلبہ اور طالبات کا مسئلہ ہے. یعنی کہ آپ لوگوں کا جو بڑا مسئلہ ہوگا نا وہ یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے PS2 ہے, ننٹینڈو ہے, کارٹون ہے, طرح طرح کی زبردست چیزیں ہیں جن کے اندر آپ جو ہے نا وہ وقت لگائیں گے, اور جو ہے شیطان جو ہے خوش رہے گا, نماز کا وقت نکل گیا, اور جو ہے نا کیا ہے امی آپ ہر وقت جو ہے نماز کا کہتی رہتی ہیں, اور جو ہے مجھے کارٹون دیکھنے دینا, کیا مسئلہ ہے. تو یہ جو ہے وہ شیطان کا ہتھیار ہوتا ہے. بڑوں کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے, بڑے بھی اسی چکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ ان کو ان چکروں میں لگاتا ہے. اس کے لیے قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے لہو الحدیث, وہ بات جو کہ جو ہے وہ لہو الحدیث, کہ وہ بات جو انسان کو جو ہے وہ کیا کر دے, لاپرواہ کر دے, اس کو جو ہے وہ کسی ایسے چکر میں ڈال دے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ کوئی اصل بات جو ہے کام کی بات وہ نہ سنے. ایک اور ہتھیار جو شیطان کا ہے مصروفیت ہے. انسان بولتا ہے بھائی اتنے سارے دنیا کے مسائل ہیں, مجھے گھر کے مسئلے ہیں, گھر کو ہینڈل کرنا ہے, تو میں کن چکروں میں پڑ جاؤں گا. اگر میں نبی کے ساتھ چڑھا یا نبی کا کام کرنا شروع کیا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میرا روزگار اور میری بہت ساری چیزیں جو ہے میں اتنا مصروف ہوں, تو میں جو ہے مصروفیت, تو انسان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مصروفیت کے چکر میں جو ہے بات کو نہیں سنتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات نہ سننے والے تھے ان میں ہر قسم کے لوگ تھے. ان میں وہ لوگ بھی تھے جو کہ مصروف تھے انورٹڈ کاماز میں, ان کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں. ان کے پاس کوئی اور بزنسز تھے جو ان کے لیے زیادہ اہم تھے, بجائے کہ اس بزنس پہ توجہ دیں جو کہ جہنم کی آگ سے بچانے والا ہو. اور پھر شیطان کا ایک اور ہتھیار جو ہے مایوسی ہے. انسان جو ہے وہ شیطان کے ہاتھوں ڈپریس ہوتا ہے, کچھ نہیں ہو سکتا, سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے, کوئی امید کی کرن نہیں ہے. اور جو ہے وہ تم بھی جو ہے اپنے گھر میں بیٹھو, اور جو ہے وہ اگر کوئی جو ہے وہ نکلا ہے اچھے کام کرنے کے لیے تو وہ بالکل تھوڑی عرصے میں ناکام ہو جائے گا, تم دیکھ لینا. تو انسان جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا. تو شیطان کے ہاتھوں اغوا ہونے والے یہ مختلف جو ہے وہ شیطان کے مختلف نیٹس ہیں جس میں مختلف قسم کی مچھلیاں جو ہیں وہ گرفتار ہو جاتی ہیں. شیطان کے ہاتھوں اغوا ہونے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ بالکل صحیح کر رہا ہے یا وہ کر رہی ہے, کیونکہ طالبات بھی شاید موجود ہیں, لیکن اصل میں وہ اپنی خبر کھود رہا ہوتا ہے یا اپنی خبر کھود رہی ہوتی ہے, اپنے مفاد کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے یا پہنچا رہی ہوتی ہے. یہ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ, یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس نے کیا کیا اپنے پر ظلم, بالکل ایک کنارے پہ, اور اس نے خود مارا برف کو اور پھر دھڑام سے خود گرا ہے نا. یہی حال انسان کا ہوتا ہے جو شیطان کے ہاتھوں جو ہے وہ اغوا ہوتا ہے. تو انسان جو ہے وہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے مسائل ہیں, طرح طرح کے مسائل ہیں اور جو ہے وہ پریشانیاں ہیں, لیکن اب ان کا کیا کیا جائے. ایک طرف انسان جو ہے وہ شیطان کے ہاتھوں اغوا اور تباہی کی طرف گامزن, یہ صورتحال ہے. اب اس کو سکون نہیں مل رہا, وہ جانتا ہے کوئی پرابلمز ہیں, لیکن جو ہے وہ سب جو ہے وہ ان پرابلمز کو نہیں مانتے, اور سب اپنے چہرے پر ایسی مسکراہٹ رکھتے ہیں جیسے کچھ مسئلہ ہے ہی نہیں. دوسرے گمراہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کہ تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو یا کر رہی ہو. آپ یہ تصویر دیکھیں, اس تصویر میں جو ہے وہ آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ گویا کہ ایک انسان ہے جو ڈوب رہا ہے, اور دوسرا ہاتھ جو ہے اس کی طرف بڑھ رہا ہے گویا کہ اس کو جو ہے وہ ڈوبنے سے بچائے گا, لیکن اس نے ڈوبنے سے بچانے کے بجائے جو ہے اس کے ہاتھ پر تالی ماری ہے
اور تالی مارنے کے بعد جو ہے وہ چلا گیا اور وہ ہاتھ جو ہے وہ اب ڈوبنے کے قریب ہے. یہ صورتحال ہے جو کہ جو ہے وہ انسانیت جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ کرتی ہے جو کہ جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں, مسائل کا شکار ہوتے ہیں, اور جب ان کی موت ہو جاتی ہے تو پھر بولتے ہیں واہ بڑے نیک آدمی تھے, بڑے نیک صاحب تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنے مسائل کا شکار ہیں. تو یہ پوری پرابلم ہے. ہم نے آدم علیہ السلام سے کہانی شروع کی تھی, انبیاء آئے لیکن انبیاء کی بات نہیں سنی گئی کیونکہ شیطان نے انسانوں کو اغوا کر لیا. انبیاء کی تعلیمات سے انسانوں کی دوری کا کیا یہ اس کا نتیجہ نکلا شیطان کے ہتھیاروں کا. کچھ انسانوں نے بات نہیں سنی, کچھ انسانوں نے اپنے انبیاء کی بات نہیں سنی, اور کچھ نے بات سنی مگر شیطان نے تکبر میں مبتلا کر دیا اور وہ مغضوب ہو گئے. یعنی کہ جس طرح شیطان تکبر کا شکار ہوا, اس طرح اس شیطان نے بعض ان گروہوں کو جو کہ ایمان والے تھے یا ایمان والوں کی اولاد تھے ان کو جو ہے وہ کیا کر دیا, اس خام خیالی میں مبتلا کر دیا کہ تم لوگ تو بڑے اچھے لوگ ہو, تم تو انبیاء کی اولاد ہو, تم تو جو ہے وہ چوزن پیپل ہو, تمہیں تو کچھ نہیں ہوتا, تم تو گناہ بھی کرو گے تو کچھ عرصے دوزخ کی آگ تمہیں چھوئے گی, اس کے بعد تم چھوٹ جاؤ گے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مغضوب ہیں. تو ایک تو وہ تھے جنہوں نے بات نہیں سنی, ایک وہ جنہوں نے بات سنی لیکن بعد میں شیطانی راہ پہ نکل گئے اور باقاعدہ شیطان کے ایجنٹ بن گئے, یہ مغضوب ہیں, ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا. اور کچھ ہے جنہوں نے بات سنی مگر اور وہ آگے بڑھے, لیکن آہستہ آہستہ شیطان نے جو ہے ہدایت کو ٹویسٹ کر دیا اور اس نے جو ہے وہ کہا کہ یہ اتنے عظیم آدمی تھے, اصل میں یہ انسان نہیں ہو سکتے, یہ اصل میں خدا کے بیٹے تھے, تم ان کو خدا کا بیٹے کا اسٹیٹس دو اور ان کے ذریعے تم خدا کو خوش کر سکتے ہو. یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے تمہارے سارے گناہ بخش دیے گئے. یہ جو ہے وہ ضالین ہو گئے. یہ انہوں نے کہا کہ علم عمل کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ قربانی نے ہمیں بچا لیا ہے, اب ہم جنتی ہیں, بس جو ہے وہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہے کچھ کام کر لینا چاہیے, کرسمس منا لیں, ایسٹر بنا لیں, کچھ جو ہے کلچرل چیزیں کر لیں, کچھ جو ہے وہ اچھی باتیں اور بھی ہیں, سچ بول لیں, کچھ اس طرح کی. اس کے علاوہ کوئی کرنے کا کام نہیں ہے, کوئی شریعت نہیں ہے. تو ہوا یہ کہ جو اچھے تھے ان کو خراب کر دیا گیا, جو خراب تھے ان کو مزید خراب کر دیا گیا. تو یہ صراط مستقیم تھی. اس صراط مستقیم پہ شیطان نے جو ہے وہ مختلف چینل نکالے اور ان چینل پہ وہ اہل ایمان جو چل رہے تھے وہ ان میں سے بعض صراط مستقیم پر چلتے رہے اور ان میں سے بعض جو ہے ان کی کیا صورتحال تھی, وہ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گئے اور جو ہے وہ ان کی ڈائیورجن اس سطح کی ہوئی کہ وہ ڈائیورجن جو ہے ان کو کسی طرح بھی جو ہے نا جنت کے راستے پر نہیں لے کر جا سکتی. یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ایمان لانے والوں کی اولاد میں کوئی بت پرست بن گیا. یعنی کہ مکے میں جو صورتحال تھی, مکے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی, یہ اہل ایمان تھے, اہل ایمان کی اولاد تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک آتے آتے وہ لوگ کیا بن گئے, بت پرست بن گئے, بتوں کی پوجا کرنے والے بن گئے. جس طرح انڈیا میں جو ہے وہ ہندو ہیں, اسی طرح جو ہے وہ ان میں سے بعض جو ہے وہ کیا بن گئے, عیسائی بن گئے. مسلمان ہونے کے بجائے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ابتدائی حواری تھے, انہوں نے شدید قربانیاں دی, لیکن ان کی تعلیم کو بعد میں بدل دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا گیا, خدا کا بیٹا بنا دیا گیا. اور کوئی جو ہے وہ ایمان لانے والوں میں سے جو تھا وہ اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیل ہوں, میں چوزن پیپل ہوں. یہ یہودی تھے, انہوں نے جو ان کی متعلق جو ہے نا ان کی باتوں کو تنقید کرتا, وہ کہتے کہ یہی گمراہ ہے. یہ ان انبیاء کو قتل کر دیتے تھے, کسی کو جلا وطن کر دیتے تھے, یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے صلیب دینے کی کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بلا لیا. تو حد یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو خانہ کعبہ میں کتنے بت تھے؟ خانہ کعبہ میں ایک نہیں, دو نہیں, 360 بت تھے. 360 بت, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ میری اولاد کو جو ہے وہ بتوں کی پوجا سے بچانا, تو ایک پوائنٹ آف ٹائم ایسا آیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ کام نہیں کر رہی, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی ایک شخص, اور وہ کون ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا, اور وہ تھے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بت شکن تھے. اچھا, ان سب گروہوں کے اندر ایک خاص قسم کا تکبر تھا. یہودیوں میں تکبر تھا کہ ہم علم والے ہیں, ہمارے پاس دنیا میں علم ہے, ہم حامل تورات ہیں, اور جو ہے وہ
عربوں کے اندر اس بات کا تکبر تھا کہ ہم عرب ہیں, ہم سب سے زیادہ جو ہے صاحب اللسان ہیں, ہماری زبان ایکسیلنٹ ہے, باقی لوگ گونگے ہیں, باقی لوگ اجمی ہیں. اور ایک اور گروہ کا خیال تھا کہ وہ تو نجات یافتہ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پہ چڑھ کے جو ہے وہ, یا صلیب پہ چڑھ کے نعوذ باللہ جو ہے وہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تو یہ جو ہے وہ چیلنج تھا کہ جو ہے وہ خاص قسم کے تکبر تھے جن کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کرنا تھا. تو اب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مشکل اور زبردست جدوجہد کی کہانی کا بیک گراؤنڈ بن گیا ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کہانی کو جو ہے وہ یہ ایک طویل کہانی ہے, 23 سال کی کہانی ہے. میں آپ کے سامنے جو نا ترتیب وار ایونٹس رکھ دوں گا کہ یہ ایونٹ پیش آئے, اور پھر کسی یعنی کہ ہر ایونٹ اس قابل ہے کہ وہ کہانی بنے. لیکن اس وقت جو ہے نا وہ ہم صرف یہ کریں گے کہ ان ایونٹس کو دیکھیں گے ایک جو ہے وہ ٹیبلر آرڈر میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ پوری اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں گے, اور اس کے بعد پروگرام کو جو ہے وہ ختم کریں گے. ڈاکٹر صاحب, تو جی ایڈوائز یہ ہے کہ بہت انٹرسٹنگ, ابھی آپ نے بیک گراؤنڈ پہ ماشاءاللہ اتنا ٹائم لیا, تو بچوں کی طرف سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کو اگر آپ چاہیں تو ہم 2 سیشن میں بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں. مطلب اٹس آل ڈیپینڈز آن یو, تاکہ وہ جو کہتے ہیں نا کمی نہ رہ جائے کہیں پہ. بچے انٹرسٹ لیتے ہیں, مطلب جو صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو سٹوریز تھی اس سے سب بہت سبق آموز اسٹوریاں ہمارے لیے ہی پوری وہ بنی, جو مشکلات انہوں نے دیکھی یا جس طرح سے انہوں نے ہینڈل کیا. میں چاہوں گا کہ آپ الیبریشن میں جو ہے وہ ٹائم کی وجہ سے بہت چیزوں. اچھا, تو آپ یہ بتائیں کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم رہ گیا ابھی ہمارے پاس 10 منٹ ہیں, مطلب آپ اس کو 10 منٹ لیں. اور نہیں تو 10 منٹ میں تو یہی ہو پائے گا کہ میں آپ کے سامنے صرف ٹیبلر فارم میں رکھ دوں گا, اور اس کے بعد اگر ہمیں تفصیلی کہانی بیان کرنی ہے تو اس کے لیے الگ پروگرام کر لیتے ہیں. جی ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے, اور اس پروگرام کا جو نیکسٹ پارٹ ہے ہم نیکسٹ سیٹرڈے پہ کمنگ سیٹرڈے پہ کر لیں گے. کمنگ پہ تو نہیں ہو پائے گا, 2 ہفتے بعد ہو پائے گا نا. ٹھیک ہے, ہم دیکھ لیں گے, اس میں ہم ڈسکس کر لیں گے. ہاں اس کو دیکھ لیں گے. تو آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کیا تھا کہ دیکھیں, پہلے تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں آپ کو پہلی وحی بھیجی. آپ غار ہرا میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی طرف بھیجا, اور پہلی وحی نازل ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق. اب آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ آپ خاتم النبیین ہیں. ہر دفعہ شیطان یہ کرتا ہے کہ پرانی ہدایت کو جو ہے نا وہ کرپٹ کر دیتا ہے, اور جو ہے وہ افراد جو ایمان والے ہیں ان کو کرپٹ کر دیتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ساری کرپشن دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, یعنی کہ ایمان کے حساب سے بیچارے لوگ پریشان ہیں, یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا, کیسے ہم تیری عبادت کریں. ادھر دیکھتے ہیں تو بت ہے, ادھر دیکھتے ہیں تو ایک بیٹے کو جو ہے خدا بنا لیا گیا ہے, انسان کو خدا بنا لیا گیا, ادھر دیکھتے ہیں تو ایک پندار ہے, ایک خیال ہے, ایک تکبر ہے. تو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں, تشریف لائے, تو دنیا تو بالکل گمراہی کی طرف جو ہے وہ تقریباً 99.99% کھڑی تھی. آپ دنیا میں اکیلے تھے, آپ دنیا میں اکیلے تھے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ مشکل اور زبردست جدوجہد آپ کی ہے. آپ اکیلے تھے دنیا میں, آپ کو اللہ نے پیغام دیا تھا, اور آپ کے مقابلے میں دنیا تھی, اور دنیا کی ساری شیطانی قوتیں تھیں جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آ کر آپ کا راستہ روکنا چاہتی تھی. شیطان جانتا تھا یہ خاتم النبیین ہیں, یہ آخری نبی ہیں, ان کو کسی نے اسٹاپ کر دیا تو یہ بالکل چیلنج میرا جو ہے نا وہ نکال لوں گا. میں بتا سکوں گا کہ کچھ نہیں ہو سکتا, یہ سب بیکار لوگ ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گویا کہ یہ صورتحال ہے کہ سارے انبیاء جو ہے وہ ان کی دعوت کو جو ہے وہ کیا کر دیا گیا ہے, کرپٹ کر دیا گیا ہے. اب آپ اکیلے ہیں, اور گویا کہ یہ تصویر بن رہی ہے کہ کوئی انتہائی طاقت, اگر یعنی کہ یہ حقیقت واقعی کی تصویر نہیں ہے, لیکن یہ اگر کوئی عام آدمی وہ سوچ رہا ہو یار ایک بندہ ہے اور اس کے مقابلے پوری دنیا ہے, یہ ایک بندہ کیا کر سکتا ہے. تو آپ نے دعوت کا آغاز کیا, اور دعوت کا آغاز کیسے ہوتا ہے کہ ہمیشہ دعوت کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے اطراف کے لوگوں کو جو ہے نا وہ متاثر کرتے ہیں, اور توقع یہ کی جاتی ہے کہ وہ جو اطراف کے لوگ ہیں, آپ کے سراؤنڈنگ جو پیپل ہیں جن سے آپ کا تعلق ہے, وہ مزید افراد کو متاثر کریں گے, اور وہ مزید افراد کو متاثر کریں گے, یہاں تک کہ ایک ایسی صورتحال بن جائے گی کہ آپ جو ہے وہ کسی جگہ جو ہے وہ سیٹل ہو کر جو ہے وہ ان احکامات کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں گے جو اللہ کے دیے ہوئے احکامات ہیں. تو یہی ہوا. اب میں آپ کے سامنے ٹیبلر فارم میں جو ہے وہ انفارمیشن رکھ دیتا ہوں, اور اگر ان کی ڈیٹیلز میں جانا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ الگ سے ایک پروگرام کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, سب کو پتا ہے کہ خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں, وہ ایمان لائیں. مردوں میں جو ہے وہ سب سے پہلے کون ایمان لائے؟
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچوں میں جو ہے سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور غلاموں میں سب سے پہلے وہ غلام اصل میں نیچر غلاموں والی نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ اپنا منہ بولا بیٹا بنا کر رکھا ہوا تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے زید بن حارثہ اس کیٹیگری سے ایمان لائے. تو یہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زندگی ہے، جس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ایک واقعہ جو اس قابل ہے کہ اس پر ڈسکشن کیا جائے آدھے گھنٹے 40 منٹ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ 610 عیسوی ہے، اس کو سمجھ لیں. 610 عیسوی کا مطلب یہ ہے کہ آج 2020 چل رہا ہے، یعنی کہ کتنے سال ہو گئے؟ 1410 سال ہو گئے میرا خیال ہے، اگر مائنس کریں تو 1410 سال پہلے کیا ہوا تھا کہ غار ہرا میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی لے کر آئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتدریج جو ہے وہ حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ خفیہ تبلیغ کریں، یہاں تک کہ جو ہے وہ 3 سال بیت گئے، اور 613 عیسوی کے اندر آپ کو حکم ہوا کہ آپ جو ہے وہ دعوت عام کا آغاز کریں. آپ نے جبل صفا کی تقریر کی، تاریخی تقریر ہے، اور جو ہے پکار کر کہا، اپنے کردار کا حوالہ دیا اور کہا کہ پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہو اور میں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، ایمان لاؤ گے میری بات پہ، بات تسلیم کرو گے؟ سب نے کہا آپ صادق و امین ہیں. لیکن جب آپ نے اس طرف توجہ دلائی جو کہ نہ ختم ہونے والی آگ ہے، نہ ختم ہونے والی تباہی ہے، تو سب لوگوں نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو. اور اس کے بعد جو ہے وہ کشمکش کا آغاز ہوا، اور اس کشمکش میں جو ہے وہ 615 عیسوی کے اندر، یعنی کہ 5واں سال تھا آپ کا اعلان نبوت کا، کہ اتنی کشمکش ہوئی کہ لوگوں کو، آپ کے ماننے والوں کو، جن کو صحابی اور صحابیہ کہتے ہیں، حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی. اور جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح بات آگے بڑھے گی، کہ اللہ تعالیٰ نے 2 بڑی بریک تھروز دی. آپ کے چچا حضرت حمزہ وہ آپ پر ایمان لے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لے آئے، اور یہاں سے جو ہے وہ مسلمانوں کو تقویت ملنی شروع ہوئی. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ غلط فہمی کی وجہ سے جو ہے بعض افراد حبشہ سے واپس آئے، انہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں کے حالات ابھی بھی دگرگوں ہیں، تو دوبارہ جو ہے حبشہ ہجرت کر گئے. یہ 616 عیسوی میں واقع پیش آیا. اس کے بعد جو ہے وہ کفار نے کہا کہ یہ بنی ہاشم جو ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشتی بان ہیں، یعنی کہ بنی ہاشم کا مطلب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے، قریش کی ایک شاخ ہے بنی ہاشم، یہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتی بان ہے. ہم کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، یہ بنی ہاشم آ کر ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا بائیکاٹ کر دو، ان کو سزا دو، ان کو جو ہے کسی طرح کھانا نہیں پہنچنا چاہیے. تو پھر یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس شعب والے، اس قبیلے والے، چھوٹا قبیلہ اس کو کہتے ہیں کلین، تو جو ہے یہ سارے کے ساروں کو جو ہے نا وہ پھنسا دیا گیا. اب یہ کھانا نہیں مل رہا، بہت مشکل سے جو ہے اسمگلنگ سے کھانا پہنچ رہا ہے. یہ 3 سال بڑی مشکل سے گزرے، یہاں تک کہ کچھ جو ہے رحم دل کفار کو خیال آیا کہ یہ اس طرح تو بہت زیادتی ہو رہی ہے. انہوں نے جو ہے وہ اس مسئلے کو، اس بائیکاٹ کو ختم کرایا، اور 619 عیسوی ہو گئی. اور پھر جو ہے وہ ابھی یہ بریک تھرو ملا تھا کہ جو ہے بائیکاٹ ختم ہوا ہے کہ عام الحزن، حزن کا سال، غم کا سال. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ جو آپ کی سب سے بڑی پشتیبان تھی، حضرت ابو طالب جو سب سے بڑے پشتیبان تھے، دونوں کا انتقال ہو گیا ایک ہی سال کے اندر. آپ نے جو ہے وہ کہا کہ مکہ میں لوگ قبول نہیں کر رہے تو میں طائف جاتا ہوں، اور طائف گئے تو آپ کو پتا ہے کہ کس قدر زیادہ جو ہے وہ آپ پر جو ہے وہ تشدد کیا گیا. آپ پر جو ہے وہ وہاں کے خراب لڑکوں نے جو ہے ایسے پتھر مارے. آپ بس میں سوچتا ہوں کہ آپ خود غور کریں کہ آپ کسی جگہ جائیں اور کوئی اچھی بات وہاں کے لوگوں کو بتائیں، اور پھر آپ کو لوگ پتھر مارنا شروع کریں اور آپ پر آوازیں کسنا شروع کریں. آپ کو پتھر جب ماریں تو آپ پیچھے بھاگیں تو وہ آپ کے پیچھے اور پتھر ماریں. آپ لہو لہان ہو جائیں، آپ کے جوتوں کے اندر خون بالکل بھر جائے. یہ جو ہے وہ فرد ہے جو دنیا کا سب سے قیمتی فرد ہے، جو خاتم النبیین ہے. اس کے ساتھ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ منظر دکھا رہے تاکہ تمام اہل ایمان کو پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اندر صبر، استقامت، یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اہم ترین فیچر ہے. یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو اس کے بغیر یہ کام ہونا ممکن نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ 620 عیسوی کے اندر جو ہے وہ آسمان پر بلایا اور ایک تحفہ دیا جو کہ 5 وقت کی نماز کا تحفہ ہے. اس کے بعد 621 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک بہت بڑی بریک تھرو عنایت فرمائی. مدینہ سے جو ہے وہ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا. ایک بیعت ہوئی، بیعت عقبہ اولا اور پھر بیعت عقبہ ثانی، اور اس میں یہ ڈن ہو گیا کہ انصار نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں یا رسول اللہ، مکہ چھوڑ دیں آپ، ہم آپ کا جو ہے وہ نصرت کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو اس طرح مسلمانوں میں 2 گروہ بنے، ایک وہ جو کہ ہجرت کر گیا، ان کو مہاجر کہتے ہیں، اور وہ جنہوں نے نصرت کی ان مہاجرین کی اور اللہ کے نبی کی، ان کو انصار کہتے ہیں. اب جو ہے وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے اور مدینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال گزارے. آغاز میں آپ نے جو ہے وہ
وہاں کی تمام جو کمیونٹیز تھیں ان کے ساتھ معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں. اس کے اندر یہودی بھی شامل تھے. ادھر جو ہے وہ کفار مکہ برداشت نہیں کر پائے مسلمانوں کی سیٹلمنٹ, تو انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ کیا جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں. 624 عیسوی کے اندر آیا. مسلمانوں کو تعداد صرف 313 تھی, کفار 1000 تھے, اور مسلمانوں نے کفار کو شکست دی. پھر یہودیوں نے کچھ مسائل کیے. ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع, اس نے جو ہے وہ مسلمان خاتون کے ساتھ زیادتی کی, تو اس کے بدلے جو ایک جنگ ہوئی اور بنو قینقاع کو جو ہے وہ مدینے سے نکال دیا گیا. اس کے بعد 625 عیسوی میں کفار مکہ دوبارہ آئے. غزوہ احد ہوا, اس میں مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے, اور پھر جو ہے وہ لیکن بہرحال مسلمانوں کو مکمل شکست کفار نہیں دے پائے. اللہ تعالیٰ نے کفار پہ روب ڈال دیا اور کفار مسلمانوں کو مکمل شکست دیے بغیر واپس چلے گئے. اگرچہ شدید نقصان پہنچایا, 70 مسلمان شہید ہو گئے, 70 مسلمان جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے. اچھا, اب یہ اس کے بعد جو ہے وہ غزوہ احد سے فارغ ہوئے تو یہودیوں نے پھر ایک مسئلہ کیا, اور جو ہے وہ ایک اور قبیلہ جس کا نام بنو نذیر تھا, اللہ تعالیٰ نے اس بغیر لڑے بھیڑے جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح دی. اس کا تذکرہ سورۃ الحشر میں موجود ہے. اب مسلمانوں کو ضرورت اس بات کی تھی کہ کفار نے چیلنج دیا تھا کہ ہم دوبارہ آئیں گے اور اس دفعہ تمہیں پیس کر رکھ دیں گے. تو اس وقت ضرورت تھی کہ کسی طرح جو ہے مسلمانوں کی اسٹرینتھ کے اندر اضافہ کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ مبلغین بھیجے. ایک گروہ جو تھا نجد میں بھیجا, جس علاقے میں ہم رہتے ہیں, لیکن اس جگہ نہیں جہاں پر ابھی ہم موجود ہیں, نجد کا دوسرے حصے میں بھیجا. تو وہاں پر جو ہے وہ 70 انصار گئے اور ان میں سے 69 کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا. ایک بچہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ کیا کہ ہم سب کو شہید کر دیا گیا دھوکے سے. یہ جو ہے وہ 3 ہجری کی صورتحال ہے, اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرح مسلمان آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مسلمان میدان میں کھڑے رہے. غزوہ احزاب, اب کفار اپنی پوری اسٹرینتھ کو جمع کر کے اور مختلف عرب کے قبائل کو جمع کر کے 10,000 کی تعداد میں آ گئے. حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر جو ہے خندق کھودی گئی, اور مسلمانوں نے جو ہے وہ محاصرے کی حالت میں جو ہے وہ دفاع کیا اور کامیابی حاصل کی. اور اس کے ساتھ بنو قریظہ نے غداری کی تھی یہودیوں کے قبیلے نے, ان کو بھی فوراً اس کے بعد جو ہے شکست دی. تو غزوہ احزاب کے بعد ٹرن آف ایونٹ ہے. اب کفار مکہ نے کہا کہ ہم نے پورا زور لگا لیا لیکن ہم ان کو کچھ نہیں کر سکے. چنانچہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اب کہا کہ اب تمہاری باری ہے, لیکن پہلے تم عمرہ کرنے جاؤ. عمرہ کرنے گئے تو کفار نے عمرہ نہ کرنے دیا, اور صلح حدیبیہ ہوئی. اور صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو کفار کی طرف سے فراغت ملی. تو پہلا کام یہ کیا کہ یہودیوں کے گڑھ غزوہ خیبر پہ حملہ کیا, اور غزوہ خیبر میں جو ہے وہ کفار کو جو ہے وہ کیا کی, یہودیوں کو جو ہے شکست دی. اس طرح ایک بہت بڑا خطرناک عنصر جو کہ یہودیوں کا تھا ان کا جو ہے استحصال کیا. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ موقع دیا کہ مسلمان جو ہے 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کریں. عمرہ کرنے کی اللہ نے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس وقت خصوصاً انہوں نے ہدایت کی کہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو صحت بن کر جو ہے عمرہ اکڑ کے کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد بادشاہوں کو خطوط لکھے. تو بادشاہوں پوری دنیا, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انٹرنیشنل دعوت ہے. اس زمانے کے 2 سپر پاورز تھیں, دونوں کو جو ہے وہ ایران اور جو ہے روم, فارس اور روم, ان دونوں کے بادشاہوں کو دعوت دی. حبشہ میں نجاشی کو دعوت دی, یمن میں دعوت دی, بحرین میں دعوت دی, مصر میں دعوت دی. ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میسنجر پہنچے. ان میں سے کچھ میسنجر جو ہے وہ ایک میسنجر کو شہید کر دیا گیا جس کے نتیجے میں رومیوں کے پپٹ سے جو ہے وہ مقابلہ, جس کو جنگ موتا کہتے ہیں, جنگ موتا. اس میں جو ہے وہ زید جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے غلاموں میں, وہ شہید ہو گئے. آپ کے چچا زاد بھائی جعفر شہید ہو گئے, عبداللہ شہید ہو گئے. 7 ہجری کے اندر مسلمانوں نے دنیا کی سپر پاور سے ٹکر لے لی تھی, اور جو ہے روم جو ہے مسلمانوں کا کھلا دشمن بن گیا تھا. لیکن انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ جنگ موتا کے اندر مسلمانوں کی انتہائی قلیل تعداد نے رومنز کی کثیر ترین تعداد کو جو ہے وہ برابر میں مینج کیا کہ مسلمان ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے اگلا سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح, صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی ہوئی, اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے مکہ پہ حملہ کیا اور فتح مکہ بہت کم خون ریزی کے بعد ہوئی. طائف کو بھی بہت جلد فتح کر لیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ محاصرہ ہوا, اور اس کے بعد طائف والے خود ایمان لائے. اور پھر 90 سال جو ہے وہ مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ اب روم کی سپر پاور کو جو ہے وہ کے مقابلے میں آنا چاہیے, ورنہ روم ہم حملہ کرے گا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے جو ہے وہ کال دی. مسلمانوں کی بڑی تعداد جہاد کے لیے نکلی, اور روم کے قیصر کو اس بات کی ہمت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے. مسلمانوں کی دھاک پورے علاقے میں بیٹھ گئی, اور 10 ہجری کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری جو ایک حج کیا ہے وہ حج کیا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. اور اس موقع پر آپ نے خود میں حجۃ الوداع کہا. اب لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ عرب کی سب سے بڑی طاقت مسلمان ہے, تو سب نے جو ہے وہ آ کر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو ہے بیعت کرنی شروع کی, ایمان لانا شروع کیا. سورہ اذا جاء نصر اللہ میں سب باتیں موجود ہیں, یہاں تک کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن مکمل کر لیا. ایک بہت بڑی طاقت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر لی,
جو آپ کے مشن کو آگے لے کر چل سکتی تھی، اور اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیا. یہ جو ہے وہ میں نے مختصر انداز میں جو ہے وہ پوری وہ زبردست جدوجہد جو کہ ایک ایک واقعہ جو ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ تفصیل سے بیان کیا جائے، میں نے آپ کو ٹیبولر فارمیٹ میں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا، کیونکہ اب پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو ہی چکا ہے تقریباً. ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے، ٹیک اوے میسج کیا ہے؟ دیکھیں، آپ بچوں کو مستقل مزاجی اور محنت کے ساتھ علم حاصل کرنا ہے. نمبر ایک بات یہ کہ آپ کو علم حاصل کرنا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو اچھی اچھی کتابیں پڑھنی ہے، یا اچھی اچھی باتیں سننی ہے، یا اچھی اچھی باتیں دیکھنی ہے. ان چیزوں کے نتیجے میں آپ کے اندر کیا بات پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو شدید محبت ہو جانی چاہیے، اور آپ کے اندر ایسی محبت ہو جائے کہ آپ کو پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. خصوصاً جو ہے والدین اور بزرگوں کی عزت اور خدمت کرنی ہے. نماز وغیرہ تو اوپر والے اس میں آ گیا ہے. آپ کو خود بھی نیک بننا ہے اور نیکی کو پھیلانا ہے. نیک بنو، نیکی پھیلاؤ، یہ آپ کو جو ہے وہ کام کرنا ہے. ایسا نہیں ہے آپ کے دوست آپ کے ہیں، آپ کی کلاس میٹس ہیں، تو آپ کو بتانا چاہیے کہ کیا راستہ سچ کا راستہ ہے، کیا باتیں غلط ہیں اچھی طرح. ایسا نہیں کہ بچے بولیں کیسا ہے، ہر وقت اس چکر میں لگا رہتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ صحیح کرے. اچھی طرح عقل مندی سے جو ہے ان کو صحیح کرنا ہے آپ کو. تو اس طرح جو ہے وہ آپ کو مستقل جدوجہد کرنی ہے تاکہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ نیکی کا ایک سرچشمہ بن جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہترین امتی بن جائیں. یہاں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. جو کورس ہے اس کے متعلق جو ہے وہ محمود ابھی بات کر لوں یا پھر آپ پہلے کوئی بات کریں گے، اس کے بعد میں کورس کا تعارف کرا دوں؟ سر آپ کروا دیں. اچھا، ابھی ڈائریکٹ کرا دوں. تو ایک کورس ہے قصص القرآن کورس. یہ جو ہے وہ ارادہ ہے اگلے نومبر کے مہینے میں شروع کرنے کا. اس کے اندر دیکھیں ابھی جو یہ پروگرام ہو رہا ہے نا، اس کے اندر ہمارے دو ہمارے جو ہے نا ذرائع ہیں. ایک ہماری بزم شاہین ریاض اور ایک ہمارا شعبہ اطفال اسلام آباد نا. تو اسلام آباد کے بھی بچے یہاں پر اس پروگرام میں تھوڑے سے شریک ہیں ماشاءاللہ سے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک کورس شروع کریں جس کے اندر جو ہے وہ ہم قرآن کے کچھ قصے آپ کو جو ہے بتلائیں، اور ان قصوں سے ہمارے لیے کیا سبق ہے وہ ہم بتائیں. تو اس کا کورس کا ارادہ جو ہے آغاز کا ارادہ نومبر کے اندر ہے کہ نومبر میں ہم اس کا آغاز کریں، اور اس کا ایک لیکچر جو ابتدائی لیکچر ہو جس میں ہم صرف اس پہ بات کریں کہ علم کا حاصل کرنا، علم کی تحصیل کیسے ہو، کیوں ہو، کہاں ہو، کب ہو، قصوں سے کیا سیکھتا ہے بندہ، کہانیوں سے کیا سیکھتا ہے، تصویروں سے کیا سیکھتا ہے. ہم علم کے حوالے سے بہت ساری باتیں اس میں کریں گے. ہاؤ ٹو لرن اس کا بیسک موضوع یہ ہوگا، کیونکہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں تاکہ آگے والے لیکچرز کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ جذب کر سکیں. دوسرا لیکچر جو ہے وہ سورۃ الکہف کے اندر خضر و موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس پہ ہم کریں گے. تیسرا لیکچر جو ہے ذوالقرنین کا واقعہ سورۃ الکہف میں وہ کریں گے. چوتھا لیکچر جو ہے وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے وہ کریں گے. پانچواں لیکچر جو ہے 2 باغ والوں کا قصہ سورۃ الکہف میں وہ کریں گے. اور چھٹا لیکچر جو ہے اختتامی لیکچر ہوگا حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے سورۃ الکہف کے اندر اور دیگر مقامات پر، اس کو کریں گے. تو اس طرح یہ 6 لیکچرز جو ہیں وہ اس کورس کی بنیاد بنیں گے. اس میں ہم انشاءاللہ اسائنمنٹس بھی دیں گے کچھ نہ کچھ. تو یہ کورس ہے انشاءاللہ تعالی نومبر میں اس کا آغاز ہوگا. تو اس کے لیے بھی توقع ہے کہ آپ جو ہے انشاءاللہ تعالی رجسٹریشن کرائیں گے. تو یہاں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑے ہی مختصر وقت میں اتنے اہم اور بڑے ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کی. یقیناً واصف بھائی سے بھی میری یہ درخواست رہے گی، ریکویسٹ رہے گی کہ وہ یہ ڈسکس کر لیں، کیونکہ جو آپ نے پورا آرڈر پیش کیا رسول پاکستان کی جدوجہد کا، اس میں بہت سی ایسے پوائنٹس تھے جن پہ بچوں کے سامنے اگر ہم بات رکھیں تو میرا خیال ہے بچوں کا انٹرسٹ بھی اس میں بہت زیادہ رہے گا، لرننگ بھی بہت ہوگی، اور بچوں کی آنے والی جو ایک زندگی ہے جس کا حصول یقیناً جنت ہے اور اللہ کے یہاں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اس کا حصول بھی ہوگا. اور یقیناً وہ دنیا کے اندر بھی بچوں کے لیے وہ بہت اہم پوائنٹس ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنے مقصد، اپنے آبجیکٹو پہ رہتے ہوئے آپ کوشش کر سکتے ہیں اور اس کوشش کے ذریعے اپنے زندگی کا مقصد حاصل کر سکتے ہیں. تو میں یہ پوائنٹ تھا. دوسری بات یہ تھی بچوں، ایک جو میں خود آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں نالج جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے. نالج از ویری گڈ، ویری امپورٹنٹ فار یو، لیکن آپ کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو نالج ہے اس کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. اس نالج کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں. جتنا بھی آپ نالج ہم ڈاکٹر صاحب سے سن رہے ہیں اور بزم شاہین آپ تک پہنچا رہا ہے، اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آئیں. یہاں پہ میں بزم شاہین جو ہے وہ شعبہ اطفال اسلام آباد کی بھی بہت مشہور ہیں.
کہ انہوں نے ہم سے جوائنٹ وینچر کیا اور اس پروگرام کے ساتھ کو ہم یہ جوائنٹلی پیش کر رہے ہیں اس پروگرام کو, اور آنے والے پروگراموں کو بھی ہم انشاءاللہ ریاض کے بچوں اور اسلام آباد اور جہاں جہاں ہمارے ساتھ شاہین ہے ہمارے ساتھ, ان کے لیے ہم پیش کرتے کریں گے. واصل بھائی فورم اس وقت اوپن ہے, اگر آپ کوئی بات رکھنا چاہیں تو پلیز رکھیں, ورنہ میں بچوں سے ایک آدھ کا ہینڈ ریز ہے ان کے کوشچن لے کے پھر ہم پروگرام کو اختتام کریں گے. جی محمود بھائی جزاکم اللہ خیر, ماشاءاللہ کافی عرصے بعد ایک بہت ہی بہترین پروگرام جو ہے وہ آرگنائز ہوا ہے اور ویل کنٹرول پروگرام تھا. تو ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ بالکل کوشچن آنسر ہیں اور ٹائم بھی بہت کم ہے, تو میں چاہوں گا کہ کوشچن آنسر کو لے لیا جائے تاکہ جو ہے وہ وقت پہ جو ہے پروگرام کو ختم کیا جا سکے. جزاکم اللہ. جی میں نے یہ حمزہ ایچ خان ہیں, ان کو انمیوٹ کیا ہے, آپ کا ہینڈ ریز تھا. خان بیٹا اگر آپ کوئی بات یا کوئی کوشچن ہے آپ کا. جی میرا سوال یہ تھا کہ شیطان نے جو آپ نے بتائے وہ سارے ہی صحیح تھے, تو مطلب گرید, لالچ وغیرہ جو پول آیا تھا تو ان میں سے صحیح جواب کیا تھا؟ دیکھیں سارے ہی جواب مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہیں. مثلا کوئی آدمی ہے جس کے لیے لالچ بڑا خطرناک ہے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جو ہے نا وہ ایک ہتھیار جو ہے نا اس کے متعلق آپ طے کر دیں کہ یہ ہتھیار جو ہے نا وہ ہر ایک کے لیے جو ہے نا بڑا کام کا ہے. شیطان مختلف ہتھیاروں سے مختلف قسم کی شخصیات کے لوگوں کو جو ہے نا وہ ٹیکل کرتا ہے. تو یہ سارے کے سارے جوابات جو ہے وہ درست ہے, جن کے متعلق جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب بڑے لیتھل ویپنز ہیں. اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے ہمارا, لیکن یہ سارے کے سارے بڑے خطرناک ہتھیار ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا. بچوں کو سمجھانے کے حوالے سے بچوں جس طرح سے ہمارے لیے بھی مطلب ڈفرنٹ چیزیں ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں. کسی کو چاکلیٹ اٹریکٹ کرتی ہے, کسی کو آئس کریم کرتی ہے, کسی کو ویڈیو گیم کرتی ہیں, اور کسی کو کارٹونز کرتے ہیں. تو یہ ڈفرنٹ اٹریکشنز ہوتی ہیں. تو جو شیطان ہے وہ بھی ہم بچوں یا جو ہمارے بڑے ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, اللہ کی چیزوں سے دور کرنے کے لیے مختلف اٹریکشنز اس نے پیدا کی ہیں. تو یہ جتنی چیزیں بتائیں آج کے لیکچر کے دوران ڈاکٹر صاحب نے, وہ ساری ایسی ہیں کہ ڈفرنٹ جو لوگ ہیں وہ اپنی نیچر کے لحاظ سے اٹریکٹ کرتے ہیں, اور شیطان یہ ساری چیزیں آزماتا ہے سب پہ. بہت اچھا. میں عبد الودود کا جو ہے وہ الاؤ ٹو ٹاک کر رہا ہوں. سوری جی میرا یہ سوال تھا کہ جو یہ قصص القرآن ہے یہ فری ہے کہ اس کی کوئی وہ اسپیسیفک منی ہے؟ نہیں فری ہے. آپ اگر سیکھیں بس نا, آپ ٹھیک ہے. اس کی قیمت یہ کہ آپ کا ٹائم. جی بہت شکریہ. میرے پاس اور ایک اب میرے پاس ایک اور ہاتھ ہے, حنیبہ عثمان ہے. حنیبہ میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے. حنیبہ آپ آسک ٹو انمیوٹ کیا ہے میں نے, آپ انمیوٹ کر لیں. اچھا وہ ابھی نہیں ہے. ہمنا کو میں کر رہا ہوں, ہمنا بھی میرے ساتھ ہیں. ہمنا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. مجھے نا جو آپ لوگ نے بتایا تھا کہ جو فرسٹ وومن تھی اور جو فرسٹ مین تھے ان لوگ کی کنورٹ سٹوریز, تو مجھے اچھا لگے گا اگر ایک کلاس ہوگی جس میں آپ بتائیں گے کہ وہ ان لوگ نے پورا کنورٹ کیسے کرا. ٹھیک ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب آپ کو لائن آف ایکشن میں مل رہا ہے یہاں پہ. بہت شکریہ بیٹا, بہت زبردست آپ نے بات ہے. کس طرح سے میں تو اس لیے آیا تھا کہ دوسروں کو لائن آف ایکشن نہیں, مجھے بھی لائن آف ایکشن مل رہی ہے. جی اس میں ایک کمنٹ ہمیں کسی نے رہنمائی فرمائی ہے کہ سن ہجری جو ہیں وہ تھوڑے سے غلط ہیں, اگر وہ آپ اس کو ذرا سا دیکھ لیے گا. جی میں نے سید احمد کو انمیوٹ کیا ہے. سید احمد آپ کا ہینڈ ریز تھا. سید احمد آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں, میں نے آپ کو الاؤ کر دیا. مجھے لگ رہا ہے سید احمد جو ہے وہ اپنے آپ کو انمیوٹ نہیں کر سک رہے. حنیبہ نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا, اپنا ہینڈ ریز کیا تھا, اگر حنیبہ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکیں. نہیں ڈاکٹر میرے خیال میں بچوں کا ہینڈ ریز تو نہیں ہے ہمارے پاس اب کوئی. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی اسکرین ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت, اگر آپ اپنی اسکرین بھی ڈسکنیکٹ کر لیں, میں اپنا کیمرے کو آن کر لیتا ہوں. واصل بھائی ہم پروگرام کو اپنا اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. بس سب بچوں کا بہت بہت شکریہ, بچوں کا بھی, پیرنٹس کا بھی, بچیوں کا بھی. ماشاءاللہ بڑے ہم نے محسوس کیا ہے کہ بزم شاہین کے یہ جو پروگرام ہے اس میں بچے بچیاں سب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہم اس وقت ڈاکٹر صاحب آپ کے بہت بہت مشکور ہیں, ہم شعبہ اطفال اسلام آباد کے بہت مشکور ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ اس پروگرام کو ہوسٹ کرنے کا
جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا اور ہم اس کو آج یہ پروگرام لے کے بھی چل رہے ہیں. آئندہ بھی پروگرام کوائیں گے. بچوں آپ کی طرف سے کوئی بھی سجیشن ہو, کوئی بھی آپ کی طرف سے بات ہو تو آپ انشاءاللہ آگے ضرور رکھیں گے. مزید ہینڈ ریز ہوئے ہیں واصل بھائی, لیکن میرا خیال ہے کہ ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. آپ اگر اجازت دیں گے تو میں بچوں کو کچھ سوال لے لیتا ہوں, ورنہ ہم پروگرام کو اینڈ کر لیتے ہیں, یا ہم باقاعدہ پروگرام ختم کر لیتے ہیں اور بچوں کے جو کوسچنز ہیں ان کے ہم کوسچنز لیں گے. جو رہنا چاہے پروگرام میں وہ کنٹینیو کر سکتا ہے, ادروائز جو ہے جو جانا چاہے وہ پروگرام کو میرے کو ڈسکنیکٹ کر سکتا ہے. واصل بھائی میں نے اس وقت داؤد ہیں, داؤد کو میں نے آسک ٹو انمیوٹ کہا ہے. جی بیٹا داؤد. السلام علیکم سر. کہ قصص القرآن کون سی ڈیٹ میں آپ پریزنٹ کریں گے؟ نومبر میں نا, نومبر کا, یہ اکتوبر میں چل رہا ہے نا, نومبر میں. اوکے. یہ ہر 2 ہفتے بعد کلاس ہوگی اور 1 ہفتے کلاس ہوگی, پھر اس کا دوسرا لیکچر, اس طرح 3 مہینے یہ چلے گا کورس نا جی. اور اس کا انشاءاللہ تعالی پراپر پوسٹر جو ہے نا وہ بھی آپ ابھی آئے گا, ہو جائے گا. میں عبد الودود کو انمیوٹ کر رہا ہوں. عبد الودود اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. جی جو میرا سوال تھا کہ یہ ہم یہ قصص القرآن کو ہم یہ رجسٹر کیسے کریں گے؟ یہ واصل بھائی آپ بتا دیں. جی میرے خیال میں اس کو جو ہے وہ جس طریقے سے ابھی ہم نے بھیجا ہے تو ایک گوگل فارم ہم آپ سے شیئر کر دیں گے پوسٹر کے ساتھ, تو اس میں ڈیٹیل ہوگی ساری, آپ اس میں اپنی انفارمیشن بھی دے سکتے ہیں اور رجسٹر ہو سکتے ہیں, لیکن یہ فری آف کاسٹ ہے سر. بہت شکریہ واصل بھائی. میں نے ہمنا سعود ہیں ان کو انمیوٹ کیا ہے, ریکویسٹ دی ہے. ہمنا سعود. جی السلام علیکم. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ وہ جو آپ ابھی آگے کے لیے وہ لیکچرز آپ ہمیں دیں گے نومبر میں, تو پھر اس میں آپ جو واقعات سنائیں گے اس کے آپ ٹیسٹ بھی لیں گے ہمیں؟ ہاں کچھ نہ کچھ تو آپ کو کام دوں گا, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بولیں یار ایک اور ایگزام آ گیا مجھ پر. آسان چیز ہوگی, ڈرے نہیں. یہاں پہ ایک بات یہ کہ بچوں کے ایگزام شاید نہ ہو, مطلب وہ منتھلی ایگزام, تو وہ ٹائمنگ ذرا ڈسکس کر لیجیے گا. ہاں وہ کر لیں گے انشاءاللہ, وہ حالات کو دیکھتے ہوئے کر لیں گے. جو ہماری ابھی جو بچی تھی انہوں نے سوال کیا, میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ ہم ٹیکنالوجی میں آگے جا رہے ہیں تو بچوں آپ سب کے لیے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ کو آن اسکرین کوسچنز آئیں گے, آپ اپنے آنسر دیں گے, ہم پولز بھی یہیں پہ بنائیں گے. تو یہ آپ کی یوں سمجھیں ایک ایڈوانس لرننگ بھی ہے, پروفیشنل لرننگ بھی ہے بزم شاہین کے ساتھ ساتھ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ اتنی محنت کر کے ساری چیزیں ہمارے ساتھ لے کے آتے ہیں. میں سید احمد کو دوبارہ انمیوٹ کر رہا ہوں, اگر وہ تو اپنا سوال رکھ سکتے ہیں. سید احمد آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے لگ رہا ہے ان کا پرماننٹ ہینڈز ہے. عبد الودود سے میں نے سوال لے لیا تھا, ہنایا سے بھی لے لیا. میں ڈاکٹر صاحب دعا کے ساتھ پروگرام. ایک منٹ محمود بھائی, اس میں ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا پہلے کوشچن آنسر کے اندر, کہ یہ جو خوف والی سلائڈ تھی اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کا کہہ رہے تھے دوبارہ سے. اگر ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ہوگا ٹائم, اگر آپ اس کو ریویو کر لیں, اور کوئی اس سے ریلیٹڈ سوال ہے تو جو جنہوں نے یہ ریز کیا تھا کائنڈلی وہ ہینڈ ریز کریں اور سوال جو ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا بھی سوال تھا خوف پہ کہ ہمیں اتنا ڈرائے نا, چھوٹے چھوٹے ہم بچے ہیں معصوم سے, پیارے پیارے سے, تو آپ ہمیں اچھی اچھی خوشخبریاں سنائیں, کوئی جنت دکھائیں, جنت کی باتیں کریں. تو جی محمود بھائی, یہ مبینہ عثمان کے نام سے ان کو اگر آپ انمیوٹ کریں, ان کا یہ کوشچن تھا. مبینہ میں کر رہا ہوں انمیوٹ کا, میں نے ریکویسٹ کر دی ان کو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹا. سر میں نے بس یہ بولنا تھا کہ خوف والا تھوڑا سا ایکسپلین کر دے, پر اب مجھے سمجھ آ گئی. تھینک یو. اچھا ٹھیک بیٹا, یہ تو واقعی بہت ہی انٹرسٹنگ تھا. واصل بھائی دعا کے ساتھ اگر پروگرام کا کوئی اختتام کر دیں, اگر کوئی مزید بات نہ ہو. جی بالکل, ہم شعیب بھائی سے درخواست کریں گے دعا کے حوالے سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب العالمین, ہمارے یہاں بیٹھے کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں علم نافع عنایت فرما. یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں سچا حب رسول عنایت فرما. یا اللہ ہمیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما, اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما, بہترین اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما,
ہمارے جو عزیز و اقربا انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ یہ بچے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اسلام کا سپاہی بنا. یا اللہ ان کو اسلام کا سپاہی بنا. یا اللہ ان کو اسلام کا سپاہی بنا. ان کو دنیا اور آخرت کی بہترین خیر عطا فرما. ہمیں بھی دنیا آخرت کی بہترین خیر عطا فرما اور ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچا. یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عنایت فرما. دنیا اور آخرت میں یا رب العالمین ہمیں کامیابی عطا فرما. دنیا میں اسلام کو غلبہ نصیب فرما. نبی کے کام کو اپنا کام سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.